محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہے، یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو پانی پاک ہوتا تھا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی بھی اقدام سے پہلے عقل فہم کو استعمال کرتے ہیں، دوسرے وہ جو قدم اٹھا کر پھر سوچتے ہیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کیسا کر دیا، اور سب برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ اس کے عقل فہم کی وجہ سے دیا گیا ہے، تو خدا را کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے عقل کو استعمال کر کے ان باتوں کے انجام پر نظر ثانی کیا جائے۔ مجھے رب کے ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کے آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یہ تمہارا گھر ہے۔ لوگ تمہارے راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے، تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کا دیوار یا کامیابی کا پل۔ جب کوئی آپ سے دعا مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی، اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ جس پہ ہمیں بہت مان ہوتا ہے، اگر وہ بھی باقیوں جیسا ہی نکلے تو پھر تکلیف سمیت زندگی سے اعتبار کا لفظ دھندلا جاتا ہے۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا، پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گی تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ جب کوئی مسلسل کیل کی طرح چبھنے لگے تو ہتھوڑے بنو اور بس ٹھوک دو، کب تک روز کا درد سہتے رہو گے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ پتہ ہے فرشتے خطا نہیں کرتے، کیونکہ ان میں خواہش نہیں ہوتی، نفس نہیں ہوتا، کوئی تقاضا نہیں ہوتا، وہ نوری مخلوق ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ سے بھی خطا نہ ہو، آپ میں بھی نفس نہ رہے، حالانکہ آپ تو انسان ہیں، بشر سے خطا لازم ہے۔ تو پھر چند گناہوں پہ مایوسی کیسے خود کو بچنا نہ دیا کریں، توبہ کر کے پھر سے اٹھ کر چل پڑا کریں، جیسا آپ سے خطا لازم ہے، آپ کے رب نے اس کی محنت کی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے پل بھر میں یہ بدلنے والی ہے، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں ہی جا کر مطمئن ہوتے ہیں۔ زندگی میں جا کر گزر رتار پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔
خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پانا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کے قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھ لیجئے، بے شک یہ شکر ادا کرنے کی عادت ہی ہے جو آپ پر پڑنے والی مصیبتوں کا راستہ روکتی ہے۔ تہجد کا سجدہ۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر پہر آخر میں امید رات کی تنہائی میں سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے بات کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ شکر ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔